वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुश्ताक अहमद आज़ाद। मुस्कराएं, हम इस वक्त मौजूद हैं मानसरा की सब्ज़ी मंडी में और सब्ज़ी मंडी के सरखैर राजा निसार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मानसरा ही नहीं बल्कि इस पूरे ख़ित्ते में जदीद मंडी का तस्वर पेश करने वाले राजा साहब हैं। बेशुमार लोग इनसे मुस्तफ़ीद हुए हैं, रोज़गार के हवाले से और कारोबार के हवाले से और इस फील्ड के हवाले से ये फैज़ आम है। बेशुमार लोगों को नवाजा है, बेशुमार लोगों ने इनकी वजह से कारोबार में न सिर्फ नाम पैदा किया है बल्कि एक उस मकाम तक पहुँचे जहाँ तक पहुँचना ज़रा मुश्किल होता है। राजा साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपका पहला एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है। राजा साहब, ज़रा बताएं कि ये सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ, क्योंकि ये 2-4 साल की बात नहीं है, इसमें 10-20-30 साल 40 साल बहुत पुरानी बात है। तो किस तरह शुरू हुआ मानसर में मंडी का कत्ल, किस तरह शुरू हुआ, आपका सफ़र किस तरह शुरू हुआ और आप इस सख्त फील्ड में किस तरह आए? औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरसा 42-43 साल हो गए हमारे काम के जी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो सरपरस्तकारी मोहम्मद रियाज साहब हमारे सदर हैं, जनरल सेक्रेटरी हमारे फराद खान हैं, हमने पूरी एक टीम ने मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह ये मंडी का सिस्टम ऐसा था पहले कि मंडी पाबंद थी। पाबंद मंडी में जो होता है कि वो दो नीलामी होती थी, वो एक आदमी की मंडी दे देते थे। उसके बाद ये मंडी आज़ाद हुई अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद हमने 2-3 जगह पर मंडी बनाई, जगह तंग होने वजह से अभी हम करगाम में शिफ्ट हो गए। हम अपनी जगह 56-57 कनाल हमारी ये जगह है जो अल्लाह ने हमें दी है। तो मुख्तलिफ लोग जो है इसके साथ कारोबार के साथ वाबस्ते हैं, तो हज़ारों लोगों का कारोबार है। मुंशी मजदूर हैं, रेडी वाले हैं और दुकानदार हैं, अगर दुकानदारों के साथ मजदूर हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला चल रहा है और गारी मोहम्मद रियाज की निगरानी में हमारी एक टीम है जिसमें हाजी नईम है और मुख्तलिफ हाजी जान महमूद है, अली फरमान है, ये हमारे दुदार हैं। सब आड़ती साहिबान जो हमारे 30-32 आड़ती हैं मंडी में, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरीके से निज़ाम चलता है। हमारा सिस्टम है कि मंडी में हमने यूनियन वालों ने एक जैकेट दी हुई है लोगों को। वो जैकेट जो है कैमरे लगे हैं, 250 कैमरा हमारी मंडी में। चोरी होती है तो कैमरे में जैकेट का नंबर आ जाता है, उस आदमी का मजदूर का हमारे पास शनाख्ती कार्ड होता है, फ़ोन नंबर होता है, उसको हम पकड़ लेते हैं। आज दिन तक अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर कोई ऐसा मसला नहीं हुआ। राजा साहब, 42 साल पहले आपने काम का आगाज़ किया, तो उस वक्त आपके जहन में नहीं था कि इतना सख्त काम है और मंडी में अक्सर जो है वो लड़ाई झगड़े का आंसर जो है वो ज़्यादा पाया जाता है। फिर ये एक सुबह सवेरे का काम है और शाम का है, फिर रात का है, 24 घंटे का ये काम है। तो आपने नहीं सोचा कि ये बड़ा मुश्किल काम है, इस काम में हम ये अपने आप को बड़ा ज़्यादा कोई और अच्छा काम कर सकते थे, मिसाल के तौर पर जो सुकून वाला काम था? अल्हम्दुलिल्लाह जी, काम बात इस तरह है जी कि हमने जिस वक्त काम शुरू किया इतनी आबादी नहीं थी। जिस वक्त आबादी ज़्यादा होती रही उसके मुताबिक हम मंडी भी शिफ्ट करते रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा काम है। कोई काम भी हो उसमें मुश्किल तो होती है। जो हमने अल्लाह ताला ने हमें आसानियाँ दी हैं, ये जगह हमारी अपनी खुदा ने दे दी। इसमें बहुत लोगों का हाथ था, किरदार था। इसमें शराब में मुफ्ती साहब हैं, बहुत हो गए, अल्लाह उनकी कब्र का कौन रहमत नाज़िल फरमाए। और मुख्तलिफ लोग हैं, साबिक़ जस्टिस साहब एजाज अफजल हैं, उन्होंने मंडी आज़ादी में बहुत बड़ा उनका हाथ है, किरदार है उनका। तो बाकी जो मामलात हैं जी कि मुश्किल तरीन काम, काम कोई भी जो है आसान नहीं होता। बाकी अल्लाह की मदद होती है, एक टीम थी, इत्फाक था, उस इत्फाक ने हमें यहाँ तक पहुँचा दिया। ये अल्लाह की मेहरबानी है साहब। जब आप बहुत बड़े कारोबार से मुंसलिक हैं, लेकिन कभी मार्केट में आपके हवाले से कोई मुतनाज़र खबर नहीं आई जिसको हम ये कहें कि कहीं पर फराड का चक्कर, कहीं आड़तियों के साथ या कहीं किसी और बहुत बड़े व्यापारियों के साथ कोई ऐसी चीज़ आई नहीं, तो इसकी बुनियादी वजह क्या है? इसकी बुनियादी वजह हमने चंद असूल तय किए थे कि मंडी में कोई आदमी झगड़ा नहीं करेगा, जो झगड़ा करेगा उसको मंडी में हम छोड़ते नहीं हैं। दूसरी बात यह है कि मंडी में जो लेन देन का मसला है, हमारी यूनियन का सिस्टम है, किसी दुकानदार के ज़मीन पैसे हैं, वो अगर किसी आड़ती को पैसे नहीं देता उसका मंडी में हम नाम बंद कर देते हैं, फिर उस आड़ती के साथ मामलात करते हैं, फिर उसको सौदा आज़ाद हो जाता है। कोई व्यापारी है जो व्यापारी के पैसे आड़ती नहीं देता, उस आड़ती को यूनियन बुलाते हैं, वैसे व्यापारी की रकम अदा करो, इसके बाद इसने तुम्हारे पास सौदा बेचा है, कमीशन तुमने दी है, उसके इंशाल्लाह रकम भी अदा करते हैं। ऐसे लातादाद मसाइल मसले थे, अल्लाह ने हल कर दिया हमारे। अच्छा, ये सब आपकी इस मंडी के मतलब जो हमारी इन्फॉर्मेशन है, आप बेशुमार मदारिस, मसाजिद और बाग को बाकायदा यहाँ से जो है वो सब्ज़ी मुख्तलिफ़ सूरतों में जाती है, ये हकीकत है या सिर्फ फसाना है? बात ये जी कि हर आदमी जो हमारे 32-38 साहिबान हैं, हर आदमी अपने बसात के मुताबिक जो भी है वो करता है। मदरसों के साथ भी ताउन करते हैं, मसाजिद के साथ भी ताउन करते हैं।
کیونکہ یہ تو اپنا فائدہ ہے. باقی اور بات یہ ہے کہ اس طرح کوئی تنظیم کو امداد کریں وہ بات ادھر نہیں ہے. مساجد مدرسے جہاں پر طالب علم قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں سب عارضی صاحبان اپنی بساط کے مطابق تعاون کرتے ہیں. اچھا جب یہ بند منڈی اور آزاد منڈی کا کیا کانسیپٹ تھا عام آدمی کو ذرا بتائیے گا جی. میونسپل کمیٹی کی منڈی تھی نا جی, وہاں پر آکشن ہوتی تھی جو ہے کوئی 5 لاکھ 10 لاکھ کچھ پرانی بات ہے 30-40 سال پہلے کی. وہ آدمی ٹھیکیدار تھا, وہ ٹھیکیدار جو ہے وہ منڈی میں سودا بیچتا تھا. آزاد کا تصور یہ اس کے بعد یہ تقریباً 30-35 آڑتی صاحبان ہو گئے اور ہزاروں لوگوں کا گھر وابستہ ہو گیا آزاد منڈی میں. آزاد منڈی کے فائدے یہ ہے جو ذمہ دار ہمارے پاس سودا لاتا ہے سودا ہم ایکشن کرتے ہیں, ہم اس سے پوچھتے ہیں اتنے کے بکتے بیچیں, وہ کہتے ہیں بیچتے ہیں جی. کم ہوتے ہیں کہتے ہیں نہ بیچیں, ہم چھوڑ دیتے ہیں. اس میں یہ ہم بولی ہم آزادانہ بولی کرتے ہیں, اسپیکر پر بولی کرتے ہیں, لینے والے مطمئن ہے, بیچنے والا ہی جو ذمہ دار وہی مطمئن ہو جاتے ہیں. یہ بات سب جو مہنگی سبزی یا مہنگائی کے حوالے سے جو کانسیپٹ پایا جاتا ہے کیا اس میں آڑتی ملوث ہوتا ہے, اس میں مڈل مین ملوث ہوتا ہے, اس میں دکاندار ملوث ہوتا ہے, اس میں زمیندار ملوث ہوتا ہے یا انتظامی ملوث ہوتی ہے؟ یہ مہنگی سبزی کا جو کانسیپٹ ہے یہ کیوں ہوتا ہے؟ الحمدللہ جی ہمارا یہ سسٹم جو ہے نا جی سبزی اور فروٹ کا اس کا تعلق پیداوار کے ساتھ ہے. جو مہنگائی کا سلسلہ الحمدللہ ہمارا جو ڈی سی صاحب انتظامیہ ہیں انہوں نے ایک سسٹم بنایا ہے کہ منڈی میں صبح مسٹیٹ آتا ہے, نیلامی ہوتی ہے, وہاں کھڑا ہوتا ہے, اس آکشن چیز ہوتی ہے اس کو تولتا ہے, وزن کرتا ہے, اس کے بعد 5-10 روپے جو کلے کے ساتھ ہے وہ نفع دیتے ہیں دکانداروں کو. باقی جو سسٹم ہے جی جتنی پیداوار زیادہ ہوگی چیز سستی ہوگی, پیداوار کم ہوگی چیز مہنگی ہوگی. ذمہ دار کو فائدہ ہوتا ہے ایکشن میں. ذمہ دار کی بوری ہے آلو کی بکی ہے 9,000 کی, گلگت کا آلو بکے تو ہمارا تو کمیشن ہے, پیسے تو ذمہ دار کا فائدہ ہو 9,000 کی بکی ہے. جب زمیندار کے ساتھ آپ کا بہت گہرا تعلق ہے, آپ خود بھی زمیندار گھران سے تعلق رکھتے ہیں, یہاں کے مقامی ہیں, تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ جدید دور یا عمارات سوسائٹی بننے سے زمین کم ہوتی جا رہی ہے, پیداواری لاگت بھی کم ہو رہی ہے اور قیمتیں بڑھ رہی ہیں, اس میں حقیقت ہے؟ حقیقت ہے جس میں پہلی بات تو یہ کہ جو زرعی زمین ہے وہاں پر پابندی لگائی جائے, جو سوسائٹی مان رہی ہے. زمین ختم ہوگی تو پھر تو مسئلہ ہی بہت خراب ہے, کوئی پالیسی نہیں ہے. بات یہ ہے جی کہ زرعی پیداوار جتنی بھی زیادہ ہوتی ہے ذمہ دار کو فائدہ ہوتا ہے. اس طرح ابھی کابل کا ٹماٹر ہے, وہاں کی کرنسی زیادہ ہے, ہماری کرنسی کم ہے, وہ لوگوں کو نقصان ہوئے ہے. کابل کا ٹماٹر اگر نہ ہوتا یہ ٹماٹر 300 روپے. اچھا جب اس وقت زمیندار نیو زمیندار کمیشن کے آپ آندر ہے تو ماشاء اللہ کتنے لوگوں کو ڈائریکٹ روزگار یہاں سے دیا جا رہا ہے اور کتنے لوگوں کو جو ہے وہ انڈائریکٹ روزگار فراہم کیا جا رہا ہے؟ اس میں یہ بات 100 میں نہیں ہزاروں میں ہے کہ جو جتنے آڑتی صاحبان ہیں ان کے ساتھ دکاندار وابستہ ہیں, مزدور ہیں. آگے یہ ریڈی سسٹم ہے, کم از کم ہماری منڈی میں یہ 500-600 ریڈی والا سسٹم ہے جو ہاتھ کی ریڈی ہے جو لوگوں کو ہم نے جکڑ دی ہوئی ہے. تو ہر آدمی کی ڈرائیو والے گاڑی والے ہیں, وہ الحمدللہ سب نظام بڑے اللہ کی مہربانی سے ٹھیک چل رہا ہے. اس کی بنیادی وجہ ہمارا اتفاق ہے, اتحاد ہے, اور کوئی ایسی بات ادھر نہیں ہوتی. بس انتظامیہ کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انتظامیہ کو کون سے اقدامات کرنے چاہیے جس سے منڈی کی روانی اور منڈی کے جو نظام ہے وہ بہتر سے بہتر ہو؟ ٹیموں کو کیا انتظامات کرنے چاہیے؟ آپ کی انتظامیہ سے کیا شکایات ہیں, آپ کیا چاہتے ہیں, اور جو عام لوگ یہاں پر آنا چاہتے ہیں ان کے لیے کیا پیغام؟ بات یہ تھی کہ انتظام ٹی ایم او جو ہے اس کے ساتھ ہمارا جو معاہدہ ہوا تھا, یہ ہماری منڈی میں سہولتیں تھیں, انہوں نے ہمیں کوئی سہولت نہیں دی. صفائی کا انتظام ہمارا خود یونین کا ہے, جو صفائی کی جگہ ہم نے مختص کی ہے, اپنی ذاتی جگہ لی ہے, وہاں پر گندگی ہم پھینکتے ہیں. سبزی کی جو گندگی ہوتی ہے کمیٹی کا ہمارے ساتھ کوئی تعاون نہیں بالکل, اور ہم نے بار بار کہا ہے اس کا کوئی اثر نہیں ہے. ادھر سٹی بلدیات آئے ہیں, اس کو ہم نے کہا ہے کوئی نہیں. 57 لاکھ کا ٹھیکہ جو ہے گاڑیوں کا ہماری منڈی کا نیلام ہوتا ہے, وہ ٹھیکیدار پیسے لیتے ہیں. منڈی ہماری ذاتی ہے تو پیسے کمیٹی والے لیتے ہیں. ہم نے ایک معاہدہ کیا تھا, اس پہ اوپری نہیں اترے, نہ کوئی گندگی اٹھائی, نہ اسٹریٹ لائٹ دی, نہ پانی دیا, کوئی کام انہوں نے نہیں کیا ہمارا. آپ کی اسٹریٹ لائٹ بھی اپنی, آپ صفائی بھی خود کر رہے ہیں, پانی کا انتظام بھی آپ کا اپنا ہے, تو کمیٹی پھر آپ سے کس چیز کا ٹیکس لیتی ہے؟ ہم یہی کہتے ہیں جی دیکھیں بات یہ ہے, ہم نے بار بار جتنی بااختیار لوگوں کو کہا ہے, الحمدللہ ہمارا یہ پروگرام ابھی ہے, ہم اعلیٰ سطح پر ملیں گے وفد کی صورت میں کہ ہمیں کوئی سہولت دیں. لسانس فیس پہ ہم دیتے تھے, لسانس فیس 2 سال 3 سال نہیں لی. انہوں نے کہ سسٹم ختم ہو گیا تھا جو کہ پی کے میں حکومت تھی
عمران خان کی. تو باقی بات یہ تھی کہ ڈی سی صاحب کے علم میں بات ہم نے 2-3 دفعہ لائی ہے, سیکٹری بلدیات کے علم میں لائی ہے, مگر کمیٹی والے کوئی سلو نہیں دیتے. یہ 57 لاکھ روپیہ اور لوگوں کا روزگار جو ہے ان سے بھی پیسے لیتے ہیں, وہ علیحدہ ہے, لسانس فیس ہے, یہ دکانداروں کی لسانس فیس ہے. تو کمیٹی کے ساتھ ہمارے ساتھ کوئی تعاون ٹیم ہے کا. انتظامیہ کو خاص کر ڈی سی صاحب کے لیے کیا پیغام دیں گے جی, کیونکہ ہمارے جو بادشاہ ضلع کے وہ تو ڈی سی ہوتے ہیں, تو ان کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ الحمدللہ جی, ڈی سی صاحب ہمارے ہیں, اس سے پہلے بھی جتنے صاحبان گزرے ہیں, قانون کا جو نظام ہے انہوں نے بالکل اپنی گرفت مضبوط کی ہوئی ہے. اے سی صاحب ریٹ کے لیے منڈی میں مسٹیٹ روزانہ آتا ہے, سردی ہے, بارش ہے یا گرمی ہے, اس کے ساتھ فوڈ والے ہوتے ہیں, وہ آ کے ریٹ چیک کرتے ہیں, ریٹ دیتے ہیں. یہ ان کی بڑی مہربانی ہے. اس میں ہم بھی تھوڑا سہولت ہے ہماری اس لیے ہے کہ ہماری سر سے جو بات ہے اتر جاتی ہے. انتظامیہ کی موجودگی میں آپشن ہوئے, انہوں نے ریٹ دے دیے. بہت شکریہ. ہمارے حاجی صاحب نے اختصار سے بڑی ٹو دی پوائنٹ گفتگو کی. 42 سال سے وابستہ ہیں. 42 سال بہت بڑی, میری عمر اس وقت 48 سال ہے, جس وقت میں 6 سال کا تھا تو انہوں نے کام شروع کیا. 40 سال 42 سال ایک بہت بڑا عرصہ ہے. زمیندار کمیشن کا سب سے بڑا جو مجھے پلس پوائنٹ جو جس میں میں بہت متاثر ہوں وہ یہ ہے کہ سینکڑوں لوگوں کو براہ راست روزگار فراہم کیا ہے, اور ہزاروں لوگوں کو جو ہے وہ بالواسطہ جو ہے انہوں نے روزگار دیا ہے. اور اسی طرح جو باقی ہے اگر آپ دیکھیں تو ملک کے طول و عرض میں ایک کمیشن جاب سے بے شمار لوگوں کا روزگار جو ہے وہ کنیکٹڈ ہے. تو حکومت کو چاہیے کہ جو سب ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ کاروباری شخصیات کے ساتھ حکومت جو ہے وہ ستیلی ماں کا سلوک کرتی ہے. کبھی نہ اس کو ریگارڈ دیا ہے, ورنہ آپ کو تو ایوارڈ ملنے چاہیے, آپ کو قاری صاحب کو ایوارڈ ملنے چاہیے کہ اتنے لوگوں کو روزگار فراہم کیا آپ نے. ایک جو ہے وہ ایک فیصلہ کیا آپ نے, آگے بڑھ کر ایک کام شروع کیا. اس میں آپ کو نقصان بھی ہو سکتا تھا, اس میں آپ جو ہے وہ ڈیفالٹ بھی ہو سکتے تھے, اس میں دیوالی بھی ہو سکتا, لیکن آپ نے ایک قدم لیا, آج اس ایک پورا کا پورا قافلہ بنا. تو آئی صاحب جیسے لوگوں کی قدر کیجیے گا, ان کے دست و بازو بنیے. انتظامیہ جو ہے وہ بھی ایسے لوگوں کی سہولیات کے لیے ایسے لوگوں کے مشورے سے چلے. پروگرام کو لائک کیجیے گا, شیئر